حدیث نمبر 18 جی 18 کتنی ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا یہ جو مرزا کہتا ہے نا کہ میں بروزی نبی ہوں اور آپ کی مہر مجھ پہ لگی ہے، دیکھو مہر لگ رہی ہے، یہ آپ مہر لگا رہے ہیں مرزا پر۔ فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یبعث، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مبعوث ہوں گے دجالون، بڑے بڑے دجال، دجالون کذابون۔ دیکھو صبح کے سبق میں آپ کو پتہ چلا مرزا کذاب ہے نہیں ہے، دجال ہے نہیں ہے۔ اب دیکھو آپ نے فرمایا دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا خیال ہوگا اور دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، خبردار انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ جو ہے نا احمد عیسیٰ گجرات والا، سوات میں اور خیبر میں، خیبر ایجنسی میں اور بعض دیگر ایریوں میں بہت سارے اسٹوڈنٹ اس کے امتی بنے اس احمد عیسیٰ کے۔ کچھ خیبر کے لوگ ہمارے پاس آئے تھے، میں نے غالباً پہلے ذکر کیا ہے، تو یونیورسٹی کالج کے لڑکے وہ مرزائی ہو گئے اور پھر احمد عیسیٰ پر ایمان لے آئے۔ اور یہ احمد عیسیٰ وہ ہے کہ یہ گجرات کا ہے جس نے نبوت کا آج کل دعویٰ کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ 6 لڑکوں نے بدفعلی کی، اور اس کے باپ نے اس کے عوض میں 6 لاکھ روپیہ لیا، لاکھ روپیہ فی ادبی، اور وہ 6 لاکھ روپیہ لے کر انگلینڈ چلا گیا، وہاں جا کے نبی بن گیا۔ اب لفظ تو بہت کہہ نہیں جا سکتے اب یہاں تو مناسب نہیں ہے، ورنہ نبی تو نبوت سے پہلے بھی معصوم، بعد میں بھی، اور بس اتنا کہہ لو درمیان میں خالی جگہ چھوڑ کر ڈیش لگا کر کہ ایسا آدمی نبی نہیں بن سکتا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس بے ایمان نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، الکتاب، میرے پاس ہے وہ کتاب بھی دے گے فوٹ اسٹیٹ کرا کے، 4 جلدوں میں، بڑا بے ایمان ہے، عجیب ڈرامہ ہے اس کا۔ اس لیے یہ مسئلہ آپ کو کام آئے گا، نہیں تو کم از کم ثواب ملے گا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے غور کیا ہے کتنی حدیثیں آ گئی؟ 18 حدیثیں کس پہ آ رہی ہیں؟ میں نے جو دعویٰ کیا آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ خاتم میں جو جھگڑا ہے، خاتم النبیین، یہ حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں خاتم النبیین کے معنی پر، کہ خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں کہ اب نئے نبی آپ کی مہر سے بنیں گے، خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی جن کے بعد نیا نبی پیدا ہو سکتا کوئی نہیں،
اس پر حدیثیں آ رہی ہیں خاتم النبیین کے لفظ کے معنی پر۔ اس کے بعد ہیں حضرت حذیفہ کہتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ الطبرانی۔ حدیث نمبر 20 حضرت ابو امامہ حضرت ابو امامہ لمبی حدیث ہے، اس میں آ رہا ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ یہاں پہ لفظ آخر، آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ ابن ماجہ میں آخری نبیوں کا اور تم آخری امتوں کے۔ حضرت ابو حازم حدیث نمبر 21 فرماتے ہیں کالا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی نگاہ بانی یعنی سیاست انبیاء کرتے، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، جب ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فَسَيَكُونُ خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، میرے خلیفے ہوں گے لیکن بہت ہوں گے۔ ان خلفاء سے مراد ہے علماء ربانیین، جو سچے خلفاء رسول ہیں۔ یہ بخاری مسلم۔ بس بھائی اس پہ کام لمبا ہے۔ یہ 60 صحابہ کے نام میرے پاس جہاں لکھے ہیں، 60 صحابہ سے، تو ہمارا مقصد صرف آپ کو ایک لین دینا ہے۔ جہاں تک ایک اب بات سن لو کہ نبی کریم، یہ پوری احادیث کا میں ایک آپ کو عنوان دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے جو تعارف کرایا، آپ کا تمام کتب میں جو تعارف ہوا، آپ کا براہین نبوت میں جو تعارف پیش ہوا، وہ تعارف ہے بعنوان آخر النبیین خاتم النبیین۔ کیا کہا میں نے؟ آپ کی پہچان معرفت تعارف اللہ نے کروایا، تو بعنوان آخر النبیین، کتابوں میں آیا بعنوان آخر النبیین، انبیاء نے کروایا بعنوان آخر النبیین، آپ نے خود اپنا تعارف کرایا بعنوان آخر النبیین، اور تمام ملل امم نے آپ کی پہچان کروائی بعنوان آخر النبیین۔
آپ کے براہین و معجزات میں جو آپ کی پہچان ہے وہ بھی بعنوان آخر النبیین. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جس نے محمد کو مانا لیکن آخری نبی نہیں مانا اس نے محمد کو پہچانا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اللہ نے جو تعارف پیش کیا وہ کس عنوان سے کہ محمد ہے ہی خاتم الانبیاء، کتابوں میں نبی محمد ہے ہی آخر الزمان پیغمبر. اب اس کی مثال آپ نے پڑھا ہے، میں صرف آپ کو اب اشارہ کروں گا. آپ نے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین پڑھی، وہاں پر میں نے ختم نبوت پہ استدلال کیا تھا. جنہوں نے پڑھی ہے اب وہ استدلال کافی ہے. اب وہ سب سے پہلا تعارف اللہ پیش کر رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارواح الانبیاء کے سامنے سب سے پہلا تعارف. لیکن تعارف کے اندر دو ایسی چیزیں رکھی کہ تعارف ہے بعنوان نبی آخر الزمان، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے کہ یہ آخری نبی ہیں. اس کے بعد تمام کتب سماویہ جتنی آسمانی کتابیں آئیں جو موجود ہیں جو معدوم ہو گئیں سب کے اندر آپ کا تعارف تھا نبی آخر الزمان. آج بھی مشہور ہے، سب کتابوں میں بھی آپ کا تعارف صحائف ابراہیم میں، تورات میں، انجیل میں، سب میں آپ کی پہچان اور معرفت نبی آخر الزمان. پھر قرآن کریم میں یہ مقام احزاب مقام تعارف ہے. ما کان محمد، نام ذکر کیا نا، ما کان محمد تو نام پہچان ہی ہے نا. تو اب مقام تعارف پہ کیا ذکر کیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو آپ کا قرآن کریم یعنی سب کتب میں بھی تعارف ہے بعنوان نبی آخر الزمان. اور اسی طرح میں نے کہا کہ تمام امتوں کو آپ کی پہچان. ابھی آپ نے مسلم کی حدیث پڑھی، سب جب جائیں گے انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء. یہ سب امتوں میں بھی آپ کی پہچان ہے نبی آخر الزمان. تب کہیں گے میدان قیامت میں انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء. کچھ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور آپ کے معجزات میں براہین نبوت میں وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی جو ضب والی حدیث تھی، اس میں آپ نے اس ضب سے پوچھا من آنا، تعارف ہے یا نہیں؟ من آنا، میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے؟ گو ضب سے پوچھا من آنا. آگے اس نے من آنا کے مقام پہ کیا کہا؟ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین. میں نے کہا گو بھی مرزا سے تو اچھی تھی، گو بھی آپ کو پہچانتی تھی کہ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. یہی تعارف تھا. اور آپ نے اپنا تعارف کیا پیش کیا؟ انا احمد، انا محمد، انا احمد، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی. مقام تعارف میں آپ نے پیش کیا کہ میں آخری نبی ہوں. میں آخری نبی. تو حاصل یہ نکلا ان سب روایات کو اب آپ لگا سکتے ہیں کہ پہچان محمدی یا معرفت محمدی ہے ہی بعنوان نبی آخر الزمان. ایک آدمی کہتا رہے میرا محمد مصطفیٰ پر ایمان ہے، لیکن اگر آخری نبی نہیں مانتا، سارے کمالات آپ کے مانتا ہے، تو اس نے محمد مصطفیٰ کو پہچانا ہی نہیں. اور جو محمد مصطفیٰ کو پہچان نہیں سکا وہ کبھی مسلمان ہو سکتا نہیں، وہ اسی طرح کا کافر اور قرار رہے گا. سب احادیث آپ جوڑ سکتے ہیں، سب ایک لڑی میں لے آؤ. اس کو اگر اور عنوان بنانا ہے وہ بھی بنا لو کہ
مسئلہ ختم نبوت کئی عنوانوں میں احادیث میں آیا، قرآن میں آیا، کئی عنوانوں کے تحت۔ ایک عنوان اسم اعلی، خاتم، دوسرا عنوان اسم فاعل، تیسرا عنوان صیغہ ماضی۔ قراتیں بھی کتنی تھی؟ عنوان بھی کتنے ہیں؟ قراتیں بھی کتنی ہیں؟ عنوان بھی کتنے ہیں؟ 3۔ اب احادیث لگا لو، آپ کے پاس تینوں چیزیں میں نے بیان کی اگر آپ کے ذہن میں۔ خوتمہ بے اعلی ہے نا، اعلی اور ماضی بھی ہے، ذاہبت النبوہ، انقطعت النبوہ، ختم النبوہ، لم یبقى من النبوہ۔ تو اب یہ تینوں عنوان آپ کو پوری احادیث کو لگا لو اس پہ، امید ہے انشاءاللہ آپ لگا لیں گے۔ ہاں، اور عنوان بنا لو، تیسرا عنوان بنا لو کہ ختم نبوت کو کے انداز کیا ہے، اس پر بھی کئی عنوان ہیں۔ ایک ہے ختم نبوت کا عقیدہ مثال کے ساتھ بیان کیا، تفہیم کے لیے مثال دی، کیونکہ اوقع فی الذہن اوقع فی النفس سے۔ پھر جملہ اسمیہ کے ساتھ ذکر کیا، جملہ خبریہ کے ساتھ ذکر کیا، اور پھر اس میں بھی مختلف چیزیں آ رہی ہیں۔ ان جملوں میں غور کرو اور صرف و نحو معنی کے اعتبار سے اور عنوان اس کے اندر بنیں گے۔ تو خیر، مقصد تو وہ تو خطابت ہے، صرف آخر میں آپ کو خطیب بھی بنا دیں۔ تو باقی یہاں تک یہ مسئلہ بس کافی ہے، ہو گیا۔ اس کے اور جو ما لہا ما علیہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جیسے مسئلہ آپ نے ختم نبوت کا پڑھا تو مسائل کا بھی اس کو آخری بنا دو۔ بس اب ہے مسئلہ مستقل، اب کوئی نہیں پڑھاؤں گا، خاتم المسائل ہو گیا ختم نبوت پہ۔ اب یہ ہے، یہ میں لایا تھا بھی چلو، لیکن اب دیکھیں اب شروع بھی کریں، اب مسئلہ پورا نہیں ہوگا، راستے پہ رہ جائے گا۔ اب صرف ایک آیت پہ صبح کے بیٹھے ہیں، وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو اب جو ہے سوال و جواب کی نشست ہے، آپ جو جس مسئلے پہ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، آج کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں، لیکن بات معقول ہو، مسائل پہ ہو، کھچ شچ نہ ہو، کوئی پابندی نہیں۔